بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام اسلام اور انسان کے ساتھ آپ کا میزبان ریاض خان. آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے اسلام اور سائنس، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے معروف عالم دین حضرت علامہ حافظ محمد صفات رسول ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کے ساتھ ساتھ شکریہ ان طلبہ و طالبات کا جن کا تعلق ہے یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور سے. آپ سب کا بہت شکریہ. علامہ صاحب، سائنس ایک علم ہے جو سوچ سے اور تجربات سے آگے بڑھتا ہے. اسلام سوچ کے حوالے سے، تدبر کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. صدق اللہ العظیم. بلا کسی تردد کے میں اس حقیقت کو انسانیت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ الہامی کتابوں میں سے سب سے زیادہ جس کتاب میں علم، تدبر، تفکر، تعقل اور سوچنے کا نہ صرف درس بلکہ حکم موجود ہے. اگر آپ کتاب اللہ قرآن مجید سے یہ آیات جمع کریں اور ان کو شمار کریں تو یہ آیات سب مل کر ان کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے. قرآن پاک میں اعتقادات کا بیان ہے، قرآن پاک میں عبادات کا بیان ہے، اور قرآن پاک میں اعتقادات، عبادات کے ساتھ تفکر، تدبر، تعقل، قرات، پڑھنا، سیکھنا اور فکر کے سفر کو جاری رکھنا، اس کا ذکر ترغیباً بھی ہے، تاکیداً بھی ہے، حکماً بھی ہے. اور اگر آپ قرآن پاک کے عنوانات ان پر نظر ڈالیں تو آپ کو سب سے زیادہ آیات قرآنیہ تعقل، تفکر، تدبر اور پڑھنے سیکھنے کے بارے میں ملیں گی. الہامی کتابوں میں یہ واحد کتاب ہے جو انسانیت کے سفر عظمت کا آغاز تعلیم اور علم کو قرار دیتی ہے، اور یہ بھی خصوصیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کو حاصل ہے کہ اس کتاب کا آغاز جب ہوا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس آغاز میں جو پہلی آیت اتری وہ آیت ہے اقرا، کہ پڑھو. قرآن پاک میں جو پہلے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا گیا اور ملائکہ نے سجدہ کیا، جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کہ سب ملائکہ اکٹھے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے جھکے. تو وہ مسجود ملائکہ بننے سے پہلے حضرت آدم اور ملائکہ میں ایک مکالمہ ہوا تھا، گفتگو ہوئی تھی، سوال و جواب کی نشست ہوئی تھی. تو فرشتے جو پوچھتے گئے آدم علیہ السلام ان کا جواب دیتے گئے. تو رب العالمین نے فرمایا کہ اب آدم تم سے علمی اعتبار سے برتر ہیں، لہذا تم انہیں اعتراف برتری کہ آدم برتر ہیں ان کو سجدہ کرو. یعنی کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق قرآن نے ملائکہ کو قرار دیا کہ ملائکہ شداد، کہ وہ ملائکہ ہیں شداد، شدید قوت والے. اس شدید طاقت اور قوت رکھنے والی مخلوق کو اللہ رب العالمین نے ایک ضعیف، جسمانی طور پر کمزور انسان کے سامنے جھکا کر پورے عالم میں یہ اعلان فرما دیا کہ دیکھو وہ طاقتور مخلوق آدم کے سامنے سجدہ ریز ہے،
اس لیے کہ آدم میں ہم نے علم کی صلاحیت رکھی ہے. تو گویا الہامی کتابوں میں قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس نے انسانیت کو یہ سبق باور کرایا کہ اصل طاقت علم کی طاقت ہوتی ہے. اچھا علامہ صاحب، ہم نے یہ پڑھا اور یہی سنا کہ قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ قرآن کریم جو ہے وہ سائنسی مضامین کو اور سائنس کو کس طرح سے اپنے آپ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے یا انسانوں کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کا موضوع انسان ہے اور یہ بہت بڑی عظمت ہے انسان کے لیے کہ اتنی بڑی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو عظمت کا سہرا رکھا وہ انسان کے سر رکھا اور فرمایا کہ میری اس الہامی کتاب کا موضوع انسان ہے اور مقصد نزول قرآن ہدایت انسان ہے. اب جو آپ نے پوچھا کہ پھر سائنسی علوم ان کا تذکرہ قرآن میں کس لیے؟ ہدایت کی بات ہونی چاہیے تھی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، دنیا کیسے سنوارنی ہے اور کون سے عمل اختیار کرنے ہیں کہ جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. یہ اس کا ٹاپک ہے، اس کا موضوع ہے. ٹھیک ہے. پھر قرآن نے سائنس کی طرف کیوں آیا؟ اب اس بات کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ سائنس کہتے کس کو ہیں، سائنس کا معنی کیا ہے. سائنس کہتے ہیں اللہ کے پوشیدہ اسرار و رموز جو اس کائنات میں ہیں اور جس کی بنیاد پر یہ کائنات باقی ہے اور جن قوانین کی بنیاد پر یہ کائنات چل رہی ہے. ان اسرار و رموز سے پردہ اٹھانا تحقیق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، یہ سائنس جسے ہم کہتے ہیں علم، اس کا آغاز ہے. آپ جب پردہ اٹھاتے ہیں کائنات کی اسرار و رموز پر، ان میں ایک پردہ تھا کائنات میں کشش ثقل کا. جب انسان نے اس راز کو پا لیا تو اس راز کو پانے کے بعد ہی اس نے جہاز اڑائے ہیں نا، اور اسی راز کو پانے کے بعد ہی وہ چاند پر پہنچا. اسی راز کو سمجھنے کے بعد ہی اس نے دیگر سیاروں کو دریافت کیا. تو اس راز نے اور بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا دیا. اس کو تسخیر کہتے ہیں. تحقیق سے سائنس کے علم کا آغاز ہوتا ہے اور تسخیر پر وہ علم ایک مکمل شکل میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے. جب کشف ثقل کا راز ہم نے جانا تو اس کے بعد ہم نے ہوا کو تسخیر کیا، مسخر کیا اور اس کی دوش پر ہم نے جہاز اڑا دیا. اس کی دوش پر ہم نے انسانیت کی منفعت کے لیے بہت سے کام کر دیے. اب سائنس جب یہ ہے کہ اللہ کے مستور اور پوشیدہ اسرار و رموز سے پردہ اٹھانا علم، تحقیق اور تسخیر کے ذریعے سے، جب یہ معنی ٹھہرا، اب ہم آتے ہیں کہ الہامی کتاب میں اس کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے. بڑا ایک خوبصورت وجہ ہے. ویسے وجوہات تو بہت ہیں لیکن ایک بڑی خوبصورت وجہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اب کچھ لوگ سنتے ہیں اور سن کے مان لیتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. جب یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے. کس چیز کی؟ کہ تجھے پیدا کرنے والا خدا تجھ سے چاہتا ہے کہ تو زندگی اس طرح گزار. اب سوائے نبی کے مذہب کے باب میں کوئی چیز